مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کسی مرزائی تک آپ کی گفتگو پہنچے تو اللہ کرے اسے ہدایت نصیب ہو. ہمارا کام لوگوں کو جہنم میں دھکیلنا نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کرے. میری یہ آج کی تقریر یا درس نظر اٹھانا، میری طرف دیکھیں، جلدی ختم کر دوں گا انشاءاللہ. میرا آج کا یہ درس، آواز ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، آواز ٹھیک ہے. میرا آج کا یہ درس فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے دنیا کے کسی پڑھے لکھے مرزائی تک پہنچے تو میں اس درس کے ذریعے اس مرزائی کو دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں. آج کا جو مرزائی ہے نا، یہ موجودہ مرزائی، ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، تاجر ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. انہوں نے یقیناً مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی، انہیں کوئی علم نہیں کہ قادیانیت کیا ہے، یہ کیوں مرزائی ہیں. یہ صرف اس لیے مرزائی ہیں کہ ان کے باپ دادا کیا تھے، مرزائی. وہ جو باپ دادا مرزائی تھے تو ان کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی مرزائی ہوگی. میں آج کے پڑھے لکھے مرزائیوں سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا، وہ مرزا کی کتابیں پڑھیں. مرزے کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو مرزے کے بیٹے نے جو اپنے والد کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، سیرت مہدی، کم از کم اسے تو پڑھیں کہ جسے تم نے نبوت کے منصب پہ فائز کر رکھا ہے، اس کی عقلی حالت کیا تھی، اس کی عملی حالت کیا تھی. تم پڑھے لکھے ہو، تمہارے پاس دنیا کی تعلیم ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگنے کا یہ زمانہ نہیں ہے. یہ دور ہے تحقیق کا، جستجو کا، پرکھ کا. قرآن پڑھیے گا، حدیث پڑھیے گا، علماء امت کے اقوال پڑھیے گا، پھر مرزے کو پڑھیے گا، پھر فرق دیکھیے گا. میں آج کی محفل میں جس نقطے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یقیناً اس موضوع پر بالکل نیا ہوگا. آپ نے اس سے پہلے اس نقطے پہ کبھی گفتگو نہیں سنی ہوگی. آپ بھی انشاءاللہ بہت کچھ حاصل کریں گے، لیکن میں پھر مرزائیوں سے کہوں گا اگر ان تک میری یہ آواز پہنچے، اور دعا کرو اللہ کرے پہنچے، آمین تو کہیں آپ، میری آواز اللہ کرے کسی پڑھے لکھے مرزائی تک پہنچے، اس نقطے پر، جس نقطے پہ آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مرزائی اس پر غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، سوچیں. نقطہ یہ ہے کہ آپ قرآن اٹھائیں،
قرآن پڑھیں، 17واں پارہ آپ اٹھا لیں، سورت کا نام سورت انبیاء ہے اور آیت نمبر ہے 25۔ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھائیں، چاہے وہ عالم دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے۔ مرزائیوں نے بھی ترجمے کیے ہیں، لاہوری گروپ کے محمد علی نے ترجمہ کیا، اور یہ جو قادیانی گروپ ہے ان کے علماء نے بھی قرآن کے ترجمے کیے۔ آپ کے گھر میں اس مرزائی عالم کا ترجمہ ہے، آپ وہ اٹھا لیں۔ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھائیں۔ 17واں پارہ ہے، سورت انبیاء ہے، اور سورت انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تعالی نے وہاں ایک بات کہی، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے ان پر ہم ایک ہی وحی کیا کرتے تھے، لا الہ الا انا۔ کہو ذرا سارے لا الہ، میں بھی پتہ لگے بھی تھوڑی زبان بھی ہے، ورنہ من محسوس ہو رہا ہے بھی تم سارے گونگے ہو، اس طرح سن رہے ہو، ذرا میرے ساتھ تو چلو، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، فاعبدون، پس عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو۔ ہر نبی کی طرف یہی وحی کی اللہ نے، ہر نبی کی طرف یہی پیغام بھیجا اللہ نے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی سبق دیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کی دعوت توحید تھی۔ یہ ہے نقطہ جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور قرآن جس پر گواہی دے رہا ہے۔ ہر نبی کی جو دعوت تھی وہ کس کی دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی۔ یہاں میں ضمناً ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور پڑھے لکھے لوگوں کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وما ارسلنا من قبلک، من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے۔ آپ قرآن اٹھا لیں، اللہ پہلے نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ میں ایک ایسی آیت پڑھ دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، آپ کو بھی وہ یاد ہے۔ میں ایسی آیت پڑھ دیتا ہوں، پہلے پارے کی آیت ہے، سورت بقرہ ہے، سورت بقرہ کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی صفتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پڑھیے ذرا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم۔ متقی اور کامل مومن کون ہے؟ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ ہم نے تو نبی پاک کو بھی نہیں دیکھا، مان لیا۔ ہم نے حوض کوثر کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ پل صراط کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ یہ ہے بن دیکھے ایمان لانا۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ پڑھنا نہیں، قائم کرنا۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قیام صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، قومہ صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، جلسہ صحیح ہو، اس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، تخشع ہو۔ اس طرح بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو گویا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ درجہ پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا خیال تو ہو کہ رب مجھے
یہ ہے قائم کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اپنی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش. تھوڑا جہا تھوڑا مولانا ناصر صاحب دے مقتدیاں دا امتحان لوا میں. وہ اپنی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی میں نے. اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی میں نے. نہیں، اللہ نے ضرب لگائی. اپنے مال میں سے خرچ کرتی ہیں. بندے کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی، میرا مال، میرا زیور، میری فصل، میری دکان، میرا کاروبار. نہیں کہا، اللہ نے بڑی خفیف سی ضرب لگائی. اللہ نے فرمایا اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کی ہے. اب تھوڑا سا بندے کا دل بڑا ہو گیا کہ یہ روزی مجھے کس نے عطا کی ہے؟ میں تو ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو ننگے بدن تھا، سر پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں کوئی چیز نہیں، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا. پھر میں بڑا ہوتا گیا، پھر طاقت آتی گئی، پھر جوانی آ گئی، پھر شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر مکان مل گیا، پھر ایک دکان، پھر دو دکانیں، پھر ایک فیکٹری، پھر دو فیکٹریاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تیرے پاس ہے نا وہ تو ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آیا، وہ ہم نے تجھے. جن لوگوں کو اللہ نے مکان دے رکھے ہیں، کنال کنال کی کوٹھی ہے، 10 مرلے کے مکان ہیں، 5 مرلے کے ڈبل ٹرپل مکان ہیں، تو آڈی رب نہ رشتہ داری ہے تو آڈی رب نہ کہ تمہیں سہولت والے مکان کھلے چوڑے محل دیے اللہ نے. کبھی سڑک پہ چلتے ہوئے دائیں بائیں ان لوگوں کو دیکھا کرو جو جھگیوں میں رہتے ہیں. پھر دسمبر اور جنوری کی سردی، 7 دن دی جھڑی، مسلسل بارش، ہیٹروں میں بھی تمہیں آرام نہیں آتا، اور ان کے معصوم بچے جھگیوں میں پڑے ہوتے ہیں. ان کو رب نے نہیں دیا، تجھے رب نے دے دی. تو جو ہم نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو ان لوگوں پر جنہیں ہم نے وافر مقدار میں عطا. اور پھر رحمت دیکھو اللہ کی، کتنا دے دو؟ آدھا مال دے دو، چوتھا حصہ دے دو، نہیں کہا. جتنے اللہ والے بیٹھے ہو، جتنے نیک بندے اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے یہاں بیٹھے ہو، سچی سچی گل کرنا، سچی سچی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اگر اللہ یہ حکم دیتا تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے سب کچھ دیا ہے، ہوں ادھا مال تیرا تے ادھا میرا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ عمل کرتے یا نہ کرتے؟ لاکھ روپے 50,000 تیرا، 50 میرا. کروڑ روپے 50 لاکھ میرے، 50 تیرے. وہ کہہ دیتا اللہ والے عمل کرتے، مہربانی دیکھو مہربانی. وہ کہتے ہیں 40واں حصہ، 100 میں سے 97.5 تیرے تے 2.5 روپے، 1000 میں سے سارے تیرے، 25 روپے میرے، لاکھ میں صرف 2,500 میرے، کروڑ میں صرف 2.5 لاکھ میرے. اور جو مجھے دینے ہیں نا وہ اوپر نہیں پھینکنے، وہ بھی اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، محلے والوں پر، دوستوں پر، عزیزوں پر، طالب علموں پر، مجاہدوں پر، وہ بھی اپنے معاشرے میں خرچ کرنا ہے. اور وہ بھی جو خرچ کرنا ہے نا، دنیا کا کوئی سود، کوئی بینک ایسا نہیں جو تجھے اتنا نفع دے. تجھے 7% دیں گے، 6% دیں گے، 8% دیں گے. میرے بینک میں دولت جمع کروا، میں تجھے قیامت کے دن 700 گنا کر کے واپس بھی کروں گا.
یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو گیا ہے، وہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ میں تجھے واپس کروں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، تو یہ نہ سمجھو بھائی میں چندہ منگن لگا ہوں، چندہ نہیں مانگتا میں آپ سے۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اگلے جملے پہ ذرا پڑھے لکھے لوگ نوجوان اس پر غور کریں، اور اگر آپ کا کوئی مرزائی کلیگ ہے، آپ کا پڑوسی ہے، کلیگ ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی مرزائی کام کرتا ہے، تو خدا کے لیے کل اس کے سامنے یہ دلیل پیش کرنی ہے اور اس کو کہنا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ قرآن کہتا ہے متقی اور مومن کون ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر۔ کتنی وحیوں کا ذکر ہوا؟ ایک آپ پر اترنے والی، ایک آپ سے پہلے نبیوں پہ اترنے والی، اس کے بعد کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا آپ کے بعد وحی کے آنے کا سلسلہ نہیں تھا، آپ کے بعد وحی نے نہیں آنا تھا، آپ کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا تھا، آپ کے بعد کسی پہ کوئی چیز نازل نہیں ہونی تھی۔ اگر آپ کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہوتا تو جس طرح قرآن نے من قبلک کہا تھا، قرآن کو من بعدک بھی بیان کرنا چاہیے۔ اور تو ان کو سمجھ بھی آئی کہ کو نہیں آئی؟ آئی سمجھ آپ کو؟ من قبلک کا جو قرآن نے ذکر کیا، پہلے نبیوں پہ وحی، تو آپ کے بعد بھی وحی اترنی ہوتی تو من بعدک کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ من بعدک کا کوئی ذکر نہیں، یہاں بھی من قبلک کا ذکر ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے ان کی طرف ایک ہی وحی کرتے رہے تھے، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ، میرے سوا معبود کوئی نہیں۔ ہر نبی پر جو وحی اتری وہ دعوت توحید تھی، اور ہر نبی اپنی قوم کے سامنے جب دعوت پیش کرتا تھا تو وہ دعوت کیا تھی؟ دعوت۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سورۃ اعراف پڑھو، عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سورۃ ہود پڑھو، پڑھیے گا سورۃ ہود، پڑھیے گا سورۃ اعراف، میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر نبی اپنی قوم کو پہلا واعظ اور پہلی نصیحت کرتا ہے، عبادت کرو تو کس کی؟ اس کے سوا تمہارے لیے الہ کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے ہیں، یہ آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا۔ اللہ کہتے ہیں انا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا ہے، فاستمع لما یوحی، جو وحی کی جا رہی ہے اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ۔ یہ حضرت موسیٰ پہ پہلی وحی اتری۔ ہر نبی کی دعوت دعوت توحید ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی۔ یہ ہر نبی کی دعوت، بلکہ ہر عقل مند آدمی کی یہی دعوت ہے۔
عام میں جو قرآن کے ساتھ شغف رکھتے ہیں لوگ، وہ میری بات سے زیادہ لذت حاصل کریں گے۔ ہر دانا، ہر عقل مند، اس کی یہی دعوت ہے۔ نہیں اعتبار آتا تو سورۃ لقمان پڑھ۔ لقمان حکیم آدمی تھا نا، عقل مند آدمی تھا نا، دانا آدمی تھا نا۔ اس نے جب اپنے بیٹے کو وصیتیں نصیحتیں کی، پہلی نصیحت کیا کی تھی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، ان الشرک لظلم، شرک جو ہے یہ ظلم ہے۔ باقی ہر گناہ ظلم ہے، چوری ظلم ہے، زنا ظلم ہے، ڈاکہ زنی ظلم ہے، قتل و غارت ظلم ہے، کسی کا مال کھا لینا ظلم ہے، کسی کا حق دبا لینا ظلم ہے، کم تولنا ظلم ہے، ملاوٹ کرنا ظلم ہے، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینا ظلم ہے۔ شرک صرف ظلم نہیں جی، باقی سارے ظلم ہیں۔ اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ میں کیسے سمجھاؤں گا آپ کو اس کی قباحت؟ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بندے کی اہلیہ ہے، شریک حیات ہے، کبھی ہنڈیا میں نمک زیادہ ڈال دیا اس نے، بندہ گھر آیا، اس نے لقمہ لگایا، اس میں نمک زیادہ تھا، یہ پہلے بلڈ پریشر کا مریض ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ برداشت کر جائے، شریک حیات ہے، بیوی ہے، پہ گیا، ہو گیا، غلطی ہو گئی، بغیر دس سے نیکے تر گئی، ہو سکتا ہے خامد برداشت کر، چلو اس سے میرے بچے ہیں، ماں باپ کے پاس چلی گئی ہے، خیر ہے، ہر زیادتی برداشت کر لیتا ہے شوہر۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کے بستر پر کسی غیر مرد کو دیکھے، معاف کر دے گا کہ خیر ہے، نمک زیادہ ڈال دیا خیر ہے، میکے تر گئی خیر ہے، عزت میں کسی کو شریک بنایا خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر گناہ بغیر توبہ کے مر گیا، میری رحمت جوش میں آ گئی نا، میں ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ شرک میں نے معاف نہیں کرا، یہ شرک گناہ نہیں، یہ بغاوت ہے، اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک بنا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ کسی موقع پہ آیا نا تو پھر میں ظلم عظیم کی تفسیر کروں گا کہ یہ ظلم عظیم اسے کیوں کہا گیا، اور ظلم کہتے کس کو ہے، عربی میں ظلم کا مفہوم کیا ہے، پھر شرک کس طرح ظلم بنتا ہے۔ میں آج تو صرف یہ بیان کرنے لگا ہوں، تمام انبیاء کی متفقہ دعوت کیا تھی؟ دعوت ہر نبی نے کس کی دعوت دی؟ توحید کا راستہ دکھایا۔ ہر نبی نے شرک کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ تقریر پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں ہے، جنت اس پر کیا ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ نے یہ بیان کی۔ ہر نبی شرک کے خلاف جہاد کرتا رہا، شرک کے خلاف بولتا رہا۔ مرزائیوں، یہ لوگ اب میرے مخاطب نہیں ہیں، یہ تو صرف کچھ معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، اصل مخاطب میرے تم ہو۔ اللہ کرے تمہیں ہدایت نصیب ہو، اللہ کرے تم صحیح رستے پہ آ جاؤ، اللہ کرے تم اس غلط رستے کو چھوڑ دو، اصل میرے مخاطب تم ہو۔ عام لوگ سمجھتے ہیں مرزے نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا ورنہ یہ بڑا مواعظ تھا، یہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ مرزا بڑا مواعظ تھا اور توحید پرست تھا، صرف اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نہیں، مرزے سے بڑا مشرک ہے ہی کوئی۔
اس لیے میں آج مرزائیوں سے مخاطب ہوں۔ مرزے نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، انی رأیتنی فی المنام این اللہ، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں ہی اللہ ہوں۔ انی رأیت فی المنام این اللہ وتیقنت، پھر میں نے یقین کر لیا انی ہوں کہ میں بھی وہی ہوں، جو اللہ ہے وہی میں ہوں۔ یہ مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا۔ میں بنیاد میں کیا رکھ چکا ہوں؟ تقریر کی بنیاد میں نے کس پہ رکھی؟ ہر نبی کس کا داعی تھا؟ ہر نبی شرک کے خلاف بولتا رہا۔ یہ کس کو تم نے نبی مانا ہے بھائی؟ جو خود شرک کی دعوت دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں عین اللہ ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ میں اللہ ہی ہوں، اور ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے اللہ نے میری طرف وحی کی اور وحی میں مجھے کہا اسما یا ولدی، میری بات کو سن اے میرے بیٹے، اسما یا ولدی، میری بات کو سن اے میرے بیٹے۔ اللہ نے مجھے بیٹا کر کے خطاب کیا، حالانکہ سورۃ اخلاص میں اللہ نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی نکلا۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے میری طرف وحی کی اسما یا ولدی، سن اے میرے بیٹے۔ اور ایک اس نے جو وحی کا ذکر کیا، حیران ہو گیا میں پڑھ کر، کہتا ہے امروں کا ان تقولا کن فیکون اردت شیئن، امروں کا اردت شیئن ان تقولا کن فیکون، اے مرزا میں نے تیرے لیے یہ بات خاص کر دی ہے کہ تو جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہہ کن ہو جا، تیرے کہنے سے وہ چیز ہو جائے گی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، یہ صفت کس کی ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن، مرزا کہتا ہے نہیں، یہ اللہ نے میرے سپرد کیا کہ میں جس کو کن کہہ دوں وہ چیز ہو جائے گی۔ اور میری طرف اللہ نے وحی کی، انت منی وانا منک، تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں۔ حالانکہ سورۃ اخلاص میں کیا کہا؟ لم یلد، اور مرزا کس وحی کا ذکر کرتا ہے؟ اللہ نے مجھے کہا تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ میں مرزائیوں سے اتنی گزارش کروں گا، التماس کروں گا، نہ میں تضحیق کرنا چاہتا ہوں، نہ تحقیر کرنا چاہتا ہوں، نہ چڑھانا چاہتا ہوں، نہ یہ میرا مقصد ہے۔ میرا تو مقصد ہے اللہ کرے کسی مرزائی کو بات سمجھ آ جائے۔ مرزائیوں اس پر غور کرو، نبیوں کی متفقہ دعوت جو تھی وہ دعوت توحید تھی۔ ہر نبی نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی اور بھرپور طریقے سے اٹھائی، لیکن مرزا خود شرک کی تبلیغ کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے جسے نبوت کے منصب پہ فائز کیا، تم نے غلطی کھائی ہے، وہ ایک کذاب اور دجال آدمی ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت نصیب کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔